چل شروع. ہاں جی 21 پارٹ نمبر 21. حدثني شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے باپ عمر سے پہلے مسلمان ہوئے، وليس كذلك حالانکہ یہ بات نہیں. ولكن عمر يوم الحديبية ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له. لیکن حضرت عمر نے حدیبیہ کے دن بھیجا اپنے بیٹے کو اپنے ایک گھوڑے کی طرف، عند رجل من الأنصار جو انصار کے ایک آدمی کے پاس تھا، مہاجرین انصار، يأتي به اس کو لائے ليقاتل عليه. تاکہ اس پر لڑائی کرے. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه عند الشجرة اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے درخت کے پاس، وعمر لا يدري بذلك. اور عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا. فبايعه عبد الله تو بیعت کر لی آپ سے عبداللہ نے. ثم ذهب إلى الفرس پھر گئے گھوڑے کی طرف، فجاء به إلى عمر اس کو لے آئے حضرت عمر کے پاس. وعمر يستلئم للقتال. اور حضرت عمر زرہ پہن رہے تھے، استلام یستلم استخرج یستخرج، لڑائی کے لیے. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه تحت الشجرة. تو عبداللہ نے خبر دی اپنے باپ عمر کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں درخت کے نیچے. قال فانطلق فذهب معه. فانطلقا، راوی کہتا ہے فانطلقا، وہ چلے اور وہ گیا، کون؟ بیٹا ان کا، ان کے ساتھ. حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہاں تک کہ عمر نے بیعت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فهي التي يتحدث الناس بس یہ ہے وہ بات جو لوگ کہتے ہیں کرتے أن ہیں ابن عمر أسلم قبل عمر. عبداللہ بن عمر مسلمان ہوئے حضرت عمر سے پہلے. بس اتنی بات ہے. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمري أخبرني نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ٹھیک ہے. تفرقوا في ظلال الشجر. تفرقو، وہ متفرق منتشر ہوئے درختوں کے سایوں میں. ظلال فإذا الناس ظلال ہے نا. ہاں جی. فإذا الناس مهدكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. تو اچانک لوگوں نے احاطہ کیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. احاطہ کیوں کو گھیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس. عمر نے کہا عبداللہ دیکھو کیا ہے معاملہ لوگوں کا. قد أهدكوا احدقو، برسول الله صلى الله عليه وسلم. انہوں نے گھیر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فوجدهم يبايعون. تو عبداللہ نے ان کو پایا کہ وہ بیعت کر رہے ہیں. فبايع ثم رجع إلى عمر. فبایا، حضرت عبداللہ نے بیعت کر لی، پھر آئے حضرت عمر کے پاس. فخرج فباع. حضرت عمر نکلے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی. حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل سمعت عبد الله بن أبي أوفى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر. عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس وقت آپ نے عمرہ کیا. فطاف وطفنا معه. آپ نے طواف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی طواف کیا. وصلى وصلينا معه. آپ نے نماز پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی. وسعى بين الصفا والمروة فكنا نسر. ہاں جی، اور آپ نے سعی کی درمیان صفا مروہ کے، بین الصفا والمروہ تھے. فكنا نستره من أهل مكة. تو ہم آپ کی حفاظت کر رہے تھے مکہ والوں سے. سترستر ڈھانپنا، چھپانا، آپ کو چھپا رہے تھے، یعنی آپ کی حفاظت کر رہے تھے. لا يصيبه أحد بشيء. کہ نہ نقصان پہنچائے آپ کو کوئی ایک. حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حسين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف. ابو وائل کہتے ہیں جب آئے سہل بن حنیف
من جنگ صفین من صفین، جنگ صفین سے جو علی اور معاویہ کے مابین ہوئی رضی اللہ عنہما. من صفین اتیناہ نستخبرہ، ہم آئے سال بن حنیف کے پاس، یہ ہم آئے ان کے پاس کس لیے؟ نستخبرہ، خبر لینے کے لیے. نستخبرہ سہل سے خبر لینے کے لیے. فقال اتہم الرایا، فقال اتہم الرایا، تو سہل بن حنیف نے کہا تم جھوٹا ثابت کرو، تم غلط سمجھو اپنی رائے کو. فلقد رأیتنی یوم ابی جندل، میں نے دیکھا اپنے آپ کو ابو جندل کے دن، حدیبیہ کے دن، ابو جندل کے دن. ولو استطیع ان ارد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ لرددت اللہ، اللہ تعالیٰ، تو اگر میں طاقت رکھتا کہ میں واپس کر دوں وسلم کی طرف آپ کا معاملہ تو میں ضرور لٹا دیتا. واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. وما وضعنا اسیافنا اور نہیں رکھی ہم نے اپنی تلواریں علی اواطقنا اپنے کندھوں پر لامر یفضعنا، کسی کام کے لیے جو ہمیں پریشان کرے، ہمیں الا گھبراہٹ میں ڈالے. الا اسحلنا، بنا الی امر، الا اسحلنا بنا الا امرن، نعرف، مگر ہم آسان کر دیتے اپنے آپ کو، جی یعنی ہم آسانی کی طرف لے جاتے اپنے آپ کو ایسے معاملے کی طرف جس کو ہم پہچانتے تھے. اور لیکن یہ جو معاملہ ہے صفین کا، یہ جھگڑا، یہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. قبل هذا الامر، پہلے اس معاملے کے، یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے، ما نسد منها خصما، یہ کیسا جھگڑا ہے، یہ کیسی لڑائی ہے؟ ما نسدو منها خصما، خصمن، نہیں ہم بند کرتے اس سے کوئی ایک کونا، مگر الا فجرا، علینا خصما، مگر کھل جاتا ہے ہم پر دوسرا کونا. ایک طرف سے ہم لڑائی ختم کرتے ہیں، دوسری طرف لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ما ندری کیف نأتی له، ہاں ہم نہیں جانتے کہ ہم کیسے حل کریں اس کا، یعنی کیسے ہم آئیں اس کے لیے، یعنی کیسے ہم اس کا حل نکالیں. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن مجاہد عن ابن ابی لیلى عن کعب بن عجرہ قال اتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن عجرہ کہتے ہیں، پہلے بھی حدیث گزری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے زامن الحدیبیہ، والقمل حدیبیہ کے زمانے میں، حدیبیہ کے سال، والقمل، اور جمعے یتناثر علی وجہی، گر تناثر، یتناثر ہے باب تفاعل، گر رہی تھی میرے چہرے پر، یتناثر والا وجہی. فقال ایوذیک حوام رأسک، شاباش. آپ فرمایا کہ ایوزی کا حوام مراسکا، تجھے تکلیف دے رہی ہیں تیری سر کی جوئیں؟ قلت نعم، تیرے سر کی جوئیں؟ میں نے کہا جی ہاں. قال فاہلک وصم ثلاثة ایام، سر مڈلا لے اور 3 روزے رکھ، او اطعم 6 مساکین، یا کھلا 6 مسکینوں کو، او انسک نسیکۃ، یا قربانی یا ذبح کر بکری، یعنی قربانی دے بکری کی. قال ایوب لا ادری بأی ھذا بدا، ایوب کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ابتدا کس سے کی، یعنی پہلے روزوں کا ذکر کیا یا وہ کھانے کا ذکر کیا یا قربانی کا ذکر کیا. ہاں جی یہ نہیں مجھے پتا ابتدا کس سے کی. حدثني محمد بن هشام ابو عبد الله قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله کعب عليه بن عجرہ وسلم کہتے ہیں ہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالحدیبیہ، حدیبیہ میں، ونحن محرمون، ٹھیک ہے، اور ہم احرام کی حالت میں تھے، وقد حسرنا المشركون، اور ہمیں گھیر رکھا تھا مشرکوں نے. قال وكانت لي وفرة، کعب بن عجرہ کہتے ہیں میرے وفرا وال تھے، جمعہ لما وفرا، سب سے نیچے جو کندھوں پہ آ پڑے، وفرا بال لمبے لمبے. فجعلت الحوام تساقط على وجهي، تو شروع ہوئی جوئیں گر رہی تھی میرے چہرے پر، فمر بالنبي صلى الله عليه تو وسلم گزرے میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ایوذیک حوام رأسک، اور میں تجھے تکلیف دے رہی ہیں تیرے سر کی جوئیں؟ قلت نعم، ہاں جی.
قال وأنزلت کالا وأنزلت هذه الآية وأنزلت هذه الآية فما كان منكم مريضا أو من به کان منکم مریضا، یہ آیت نازل کر دی گئی، أو به أذى من رأسه ٹھیک ہے، جو ففدية بیمار ہو یا سر میں کوئی تکلیف ہو ففدیۃ من صیام او صدقۃ، روزے صدقہ اور نسک قربانی. چلو شاہ جی تھوڑا جہا ہوا ہے، نہیں دو دس اور پڑھو شاہ جی. وقت تو ماشاء اللہ بہت ساری کتاب مکا دے تسی. باب قصة أبي وعرينة. اکل اور ارینا کا قصہ. ان قبائل کے لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ سارا 11 ہے. حدثني عبد الله على قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن ناسا من أكل وعرينة قادموا المدينة. انس نے حدیث بیان کی، اکل اور ارینا کے کچھ لوگ مدینہ میں آئے. آفت صاحب حدیث سننے والی ہے. اکل اور ارینا کے کچھ لوگ مدینہ میں آئے على النبي صلى الله عليه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وسلم وتكلموا بالإسلام. اور انہوں نے کلام کی اسلام کے دن ہم مسلمان ہو گئے. کیا کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام قبول کر لیے. يا نبي الله إن أهل درهم. اے اللہ کے نبی ہم تھے اہلو نہیں پڑھنا، أهل درهم اہل ذر ان جانور والے، ولم نكن یعنی مجھا گاواں، ہاں جی اونٹنیاں، ٹھیک ہے. ولم أهل ريف ہم کھیتیوں والے نہیں تھے، واستوخموا یہ ہم نے جانور رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ وَاسْتَوْخَمُ مدینہ. انہوں نے مدینہ کی آب و ہوا کو ناموافق پایا. فآمرهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بذود وراعی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اونٹوں اور چرواہوں کے پاس چلے جانے کا. فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، ہاں جی فلاں جگہ میرے جانور ہیں، ادھر جاؤ دودھ پیو. اور کیا پیو؟ پڑے ذرا. وآمرهم ان یخرجوا فیہ. آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ چلے جائیں یعنی جانوروں کے پاس. فیشربوا من البانها. یشربوا شارب یشربوا فیشربوا من البانها. لبن کی جمع آگے اور پڑھے وا اب والہا، اور پئیں ان کے دودھ اور ان کے پیشاب، اونٹوں کے پیشاب. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ اونٹوں کے پیشاب یہ حلال ہے؟ یہ حلال ہے. بابا جی ہم جو دوائیاں کھاتے ہیں، جو بڑے سوڑے بہترین خوبصورت کیپسولوں کے اندر جو دوائیاں ہمیں بھر کے دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا بھرا ہوا ہے. اونٹ جو ہے نا، اونٹ جانور بڑا صاف ستھرا جانور ہے، شاہ جی یہ گندگی نہیں کھاتا. ہاں جی ہمیشہ زیادہ تر یہ درختوں کے پتے اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ان کی کھال حلال، گوشت حلال، دودھ حلال، ہاں جی ایسے ان کا پیشاب بھی حلال ہے. اونٹوں کے پیشاب میں بڑی شفا ہے. ہاں جی فانطلقوا وہ گئے حتى اذا كانوا ناحية الحرة. یہاں تک کہ جب وہ پہنچے حرہ کے کنارے میں، کفروا بعد اسلامهم. وہ مرتد ہو گئے یعنی کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد. وقتلوا راعي النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے قتل کر دیا. دیکھیں پہلا جرم کیوں جی، پہلی دفعہ کی پہلا جرم کی انہوں نے مرتد. دوسرا راعی قتل. انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا، یعنی پہلا جرم مرتد، دوسرا جرم قاتل، واستاقوا الدود. تیسرا جرم ڈاکہ ڈکیتی. اونٹوں کو لے گئے، مرتد ہو گئے، چرواہوں کو قتل کر دیا، اونٹوں کو بھگا لے گئے. کتنے جرم ہیں؟ 3 جرم. اور چوتھا جرم فساد، بہت بڑا فساد ہے نا زمین میں. ہاں جی مرتد ہونا، قتل کرنا اور ڈاکہ چوری، بڑے بڑے جرم 3. اور دھوکہ دینا. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہاں فبعث طلب فی آثارہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے بھیجا تلاش کرنے والوں کو ان کے پیچھے، لیاؤ نا بدماشوں پکڑ کے، فامر بہم فسمروا اعینہم، سامرو وہ پکڑے گئے لائے گئے، آپ نے حکم دیا ان کو تو صحابہ نے سلاخیں ڈالی ان کی آنکھوں میں۔ تم کہو گے اتنا ظلم، اتنی زیادتی اسلام کے اندر، اتنی سختی، ہاں جی کیوں جی انہوں نے ٹھیک کیا جو کیا ہے، یہ کون سی سختی ہے؟ بدماشی تو انہوں نے کی ہے، ہاں جی، وقطعوا ایدیہم، اور کاٹ دیے ان کے ہاتھ، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اسی طرح وترکوا فی ناحیۃ الحرۃ، اور وہ چھوڑ دیے گئے ہررہ کے ایک کنارے میں، حتی ماتوا علی حالہم، یہاں تک کہ وہ مر گئے اپنے حال پر، تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ قال قتادۃ بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتادہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك كان يحث على صدقة، اس کے بعد آپ رغبت دلاتے تھے صدقہ کرنے پر، وينهى عن المثلى، اور مصلح سے آپ منع کرتے تھے۔ ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، دایاں پاؤں بایاں ہاتھ کٹوایا، لیکن بعد میں آپ نے اس سے مصلح وغیرہ ناک کان کاٹنے سے منع فرما دیا۔ ان کا جرم بڑا تھا اس لیے سزا بھی ان کو بڑی دی۔ قال شعبة وأبان وحماد عن قتادة شعبہ، ابان، حماد نے قتادہ سے نقل کر کے کہا، من عرينة، ہاں وہ ارینا سے تھے، یہ قتادہ کے حدیث میں اکل کا ذکر نہیں، صرف ارینا قبیلہ۔ وقال يحيى بن كثير وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي كلابة عن أنس قادم نفر من أكل، اکلت، ٹھیک ہے، وہ یا کثیر کی حدیث میں کن کا ذکر ہے؟ اکل قبیلہ۔ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی صحیح، کیا چلے جی۔ جی جلدی آؤ۔ چلے جی ابوبکر۔ بسم اللہ الرحمن حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحوزي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب والحجاج الصفاف قال حدثني ابو رجاء مولى ابي كلابة وكان معه بالشام ان عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما، عمر بن عبدالعزیز نے مشورہ لیا ایک دن لوگوں سے، قال ما تقولون في هذه القسامة، تم کیا کہتے ہو اس قسامہ کے بارے میں؟ قسامہ کا آپ کو پتہ ہے نا، قتل کا پتہ نہ چلے، قاتل کا کہ مقتول کو کس نے قتل کیا ہے تو پھر 50 آدمی قسمیں دے دیں، ہاں جی قسمیں دے، قسم قسامہ، تم کیا کہتے ہو قسامہ کے بارے میں؟ فقالوا حق كذا بها رسول الله، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یہ قسامہ ٹھیک ہے، فیصلہ کیا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقضت بها الخلفاء اور فیصلہ کیا اس کے ساتھ خلفاء نے بھی قبلك، آپ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ قال وابو كلابة خلف سريره، اور ابو کلابہ ان کے سریر چار پائی مراد تخت، ان کے تخت کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ فقال انبسط بن سعید فأين حدیث انس، اچھا ابو قتادہ نے بھی، مطلب ابو قتادہ نہیں، ابو کلابہ، کلابہ، ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے بھی تائید کر دی۔ تو انبسا نے کہا وہ حدیث کہاں گئی اکل والی اور رینا والی؟ قال ابو کلابہ یا حدثہ انس بن مالک، خاص مجھے، یعنی مجھے بھی وہ حدیث بیان کی انس بن مالک نے، قال عبد العزیز، لیکن نہیں چل حدیث پوری کر لے، کالا عبد العزیز بن صہیب عن انس من ارینا، ارینا سے، اچھا مطلب انہوں نے ارینا کا ذکر کیا، تو ان کا یہ انبسا کا یہ ان کا ایک استدلال غلط تھا، کیونکہ قسامہ کے اندر تو وہ قسمیں اس لیے لی جاتی ہیں دی جاتی ہیں کہ قاتل کا پتہ نہیں چلتا، اس میں تو ان کا قتل واضح تھا،
ان کا قتل تو واضح ہو گیا تھا نا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بکریوں کو، اونٹوں کو اور چرواؤں کو قتل کیا، وہ تو واضح ہو گئے، قتل واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہی قاتل ہے۔ وقال ابو قلابۃ عن انس من اکل ذکر القصہ، جی ذکر کیا پورا قصہ۔ پھر کچھ کہتے ہیں اورینا سے، کچھ کہتے ہیں اکل سے، یہ روات کا اختلاف ہے۔ باو غزوۃ ذات القرد یا الحمدللہ 16 پارے مکمل ہو گئے غزوہ ذات کرد کا بیان، وہی الغزوۃ التی اغاروا علی نکاح النبی صلی اللہ علیہ اور وسلم، یہ وہ غزوہ ہے جو انہوں نے، ہاں جی، غداری، جو انہوں نے لوٹ مار کی، ڈاکہ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ددھیل اونٹنیوں پر، دودھ والی اونٹنیوں پر، قبل خیبر بثلاث، خیبر سے پہلے 3 راتیں، صرف 3 راتیں پہلے، خیبر سے 3 راتیں۔ 3 راتیں پہلے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع میں نے سنا سلمہ بن اکوا سے، وہ کہتے تھے خرجت قبل ان يؤذن بالاولى، میں نکلا پہلے اس کے کہ اذان دی جائے، پہلی مراد اذان فجر، ایک تکبیر ایک اذان، اس لیے کہہ رہے ہیں پہلی اذان۔ وکانت لقاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترعی بذی کرد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اونٹنیاں چر رہی تھی ذی کرد جگہ میں۔ قال فلاقینی غلام لعبد الرحمن بن عوف، تو سلمہ بن اکوا کہتے ہیں مجھے عبد الرحمن بن عوف کا ایک غلام ملا، فقال اخذت لقاہ رسول اللہ صلی اللہ اس نے کہا کہ پکڑ لی گئی، لوٹ لی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں، انہوں نے کہا ڈاکو چور پہ گئے، لے گئے۔ قلت من اخذها، میں نے کہا کس نے پکڑا؟ اخذهم یا اخذها، ٹھیک، نہیں ٹھیک ہے، اخذہا۔ قال غطفان قال فصرخت 3 صرخات، کالا اس نے کہا غطفان والوں نے، کون لے گئے ہیں؟ غطفان والے، میں نے 3 چیخیں ماری، صرخت 3 صرخات، 3 دفعہ میں چیخا، یا صباح، یا صبح، ہاں یعنی صبح کے وقت، ہاں جی جب کوئی مصیبت پڑے نا تو یہ کلمہ بولا جاتا ہے، یا صبح یا صبح، گھبراہٹ کے وقت۔ قال فاسمیت ما بین لابتئی المدینہ، اسما تو میں نے سنا دیا، ہاں جی جو تھے مدینہ کے ارد گرد، 2 پتھریلے علاقوں کے درمیان، یعنی مدینہ کے ارد گرد میں نے سب کو سنا دیا، اتنا اونچی آواز میں میں چلایا۔ ثم اندفعت علی وجہی پھر میں دوڑا اپنے چہرے کے بل، حتی ادرکتہم، یہاں تک کہ میں، یعنی میں خوب دوڑا میں، ہاں جی پنجابی کہتے ہیں سر سٹ دوڑیا، کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے ان کو آ لیا، وقد اخذوا یستقون من الماء، اور وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ فجعلت ارمیہم بنبلی ہاں وکنت رامیا، میں ان کو تیر مارنے لگا اور میں تیر انداز تھا، واقول انا ابن الاکوع، اور ساتھ میں کہتا تھا انا ابن الاکوع، الیوم یوم رضائی، الیوم یوم الرزئی، میں اکوا کا بیٹا ہوں، آج کا دن کمینے لوگوں کی شامت کا دن ہے، کمینے رزئی، الیوم یوم الرزئی، انا ابن الاکوع، الیوم یوم الرزئی۔ وارتجز حتی استنقذت لکاہ، اور میں اور بھی شعر پڑھنے لگا، حتستنقذت، استنقذ یستنقذ، قرآن میں فانقذکم منہا، وہ بابی فعال ہے، یہ استفعال ہے، یہاں تک کہ وہ اونٹنیاں میں نے چھڑوا لی، منہم واستلبت منہم 30 بردا، طلبت، اور چھین لی میں نے ان سے 30 چادریں، کلیاں اٹھنی نہیں، انہوں نے چادریں بھی کھو لیا، چادریں بھی سٹ گئے۔ قال وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس، وجہ نبی یو، اور آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ 500-600 صحابہ آ گئے۔ فقلت یا نبی اللہ قد حمیت القوم الماء قد وهم حمیت اتاش، القوم الماء، میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے روک دیا لوگوں کو پانی سے، یا رسول اللہ میں نے تو انہیں پانی بھی نہیں پینے دیا، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، یا رسول اللہ میں تو انہوں نے پانی بھی نہیں منگن دیتا، وهم اتاش، میں تو انہوں نے پانی بھی نہیں منگن دیتا، وہم اتاش،
جبکہ وہ پیاسے تھے. فبس الیہم الساعۃ، آپ بھیجیں ان کی طرف، ابھی بھیجو بندے، ان کو پکڑیں. اٹھنے تو میں نے لے لیے، چادریں بھی لے لیے، پانی بھی نہیں پینے دیا، اب ان کو ہی پکڑے. فقال یا ابن الاکوع ملکتا فاسجی، آپ نے فرمایا اقوا کے بیٹے ملکتا، ہاں جی تو نے لے لیا، تو مالک بن گیا، اٹھیاں تو نے لے لی، فاسجے اب نرمی کر، ان کی کیا ضرورت ہے ہمیں، بس ٹھیک ہے جانے دو. قال ثم رجعنا ويردفني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سلمہ کہتے ہیں پھر ہم واپس لوٹے اور رسول اللہ نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا. حتی دخلنا المدینہ ویردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقۃ، اللہ ناقتی، اپنی اونٹنی پر، حتیٰ دخلنا المدینہ. یہاں تک کہ ہم مدینہ میں آ گئے. باب غزوۃ خیبر. غزوہ خیبر کا بیان. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن یحییٰ بن سعید عن بشیر بن یسار ان سوید بن النعمان اخبرہ انہ خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا کنا بالصحباء. یہ بھی بڑا، ادھر صرف 1700-1800 صحابہ، ادھر 10,000 یہودی، زبردست تیر انداز. اللہ نے فتح دے دی. اللہ نے وعدہ کیا تھا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، میں تمہیں غنیمتیں بھی دوں گا، میں تمہیں فتح بھی دوں گا. چلیں. خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا کنا بالصحباء وہی من ادنى خیبر. جب ہم صحابہ جگہ پہ پہنچے اور وہ قریب ہے خیبر کے، صلی العصر، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. ثم دعا بالازواد، پھر آپ نے منگوائے زود کی جمع ازواد، توشے. فلم یوتا الا بالسویق، آپ نہ دیے گئے مگر ستو، کچھ نہ ملا سوائے ستو کے. آپ جی ستو کی ہوں گرمیاں چ دسو نا جمع دے ہوندے نے، کیویں جمع دے ہوندے نے، جمع دا آٹا یا بنا دے نے جیڑا جی وہ کیویں بنا دے نے یہ نہیں پتہ جی. بابا جی آپ بتائیں. ڈول چ پانی ہاں جو بھن کے نا اچھا پھر انہاں آٹا بنا دے نے یہ نہیں تے میرے پھر انہوں پانی چ پا کے پیندے نے تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے. آپ جی تسی بھی پی لیا کرو، تھوڑا معدہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلے لوگوں کا جامع شیری ستو تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی انہوں دا جامع شیری سی. جامع شیری کیا ہے؟ جامع شیری تو کچھ بھی نہیں. ہاں وہ شکر پا کے نا، ستو پا کے تے جناب شکر پا کے ٹھنڈ پی جاندی پیندے سن. اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سن نا تو ساڈے بزرگ کنک وڑھدے سن تے وہ ستو نال سانو بھی پیاندے سن. وہ کنک بنن واسطے کی انہوں نے کی کہندے نے اور ہاں جی سبڑ. ہاں جی میں مدرسے فارغ ہو کے میں جانا نا گھر تے ابا جی میرے کو چل ہے سبڑ وٹا، میں بھی پھر سبڑ وٹانا تھا. ہاں جی ہاتھوں نوں چھالے پے جانے پارل تے انہاں بھی پھر ستو پینا، مینوں بھی پیانا. میں چل ستو تے لبے گا نا. چلے جی. فامر به فسری فاکل واکل. آپ نے حکم دیا ستو کے ساتھ، وہ بھگویا گیا، آپ نے کھایا، ہم نے بھی کھایا. ثم قام الى المغرب، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز مغرب کی طرف. فمزمز ومزمزنا، آپ نے کولی کی، ہم نے بھی کولی کی. ثم صلى ولم پھر يتوضا. آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید عن سلمۃ بن الاکوع قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں ہم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الى خیبر، خیبر کی جانب. فسرنا لیلا، ہم پوری رات چلتے رہے. فقال رجل من القوم لعامر یا عامر الا تسمعون. ایک آدمی نے، پوری رات چلتے رہے، ظاہر بندہ تھک جاتا ہے پوری رات، سفر کوئی اتنا آسان تو نہیں نا. ایک آدمی نے کہا عامر کے لیے. عامر کون ہے؟ عامر بن اکوع، سلمہ بن اکوع. عامر کو کہا، ان کے بھائی عامر کو ایک آدمی نے کہا. ام سلمۃ بن الاکوع، ہاں جی ام یہ سلمۃ اما لکھ رہے ہیں، یہ چچا سلمہ بن اکوع کا، لیکن دیکھیں نا عامر بن اکوع. جی ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا باپ بھی اکوع ہو، یعنی سلمہ کا چچا. عامر کون ہے؟ سلمہ کا چچا. چچا. ٹھیک ہے، یعنی سلمہ بن اکوع، عامر بن اکوع. ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی اکوع ہی ہو. ٹھیک ہے. الا تسمعون من حنیحتک، کیوں نہیں سناتا تو ہم کو اپنے شعروں میں سے؟ لوگوں نے کہا یار کوئی شعر سنا، دل لگے، سفر لمبا ہو گیا.
وکان عامر رجلا شاعر اور عامر ایک شاعر آدمی تھا، فنزل یہدو بالقوم، تو شروع ہوا، اترا، لوگوں کو شعر سنانے لگا، اتر کے اونٹ کے اوپر نہیں، پتہ ہے نا اونٹ سے تو پھر جھٹکے لگتے نا، بکے لگتے نے جی، وہ پھر تھلے اتر کے انہیں پھر جناب خوب شعر پڑھے، لوگوں کو خوب محظوظ کیا۔ وبالقوم یقول اللہم لولا انت نہیں، مہتدینا، پیچھے پڑھے، فنزل یہدو وبالقوم، یہدو بالقوم، ٹھیک، یہدو کی وائے، یہدو بالقوم، لوگوں کو شعر سنانے لگے یقول اللہم لولا انت مہتدینا اور کہنے لگے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا ہم صدقہ نہ کرتے، ہم نماز نہ پڑھتے، فاغفر فداء لک ما متقینا، نہیں فغفر فداء لک، مت تک کہنا بھی ٹھیک ہے لیکن ماں اب کہنا زیادہ ٹھیک ہے، اب کہنا ہمیں بخش دے، ہاں جی تجھ پہ قربان ہمیں بخش دے جب تک ہم زندہ رہیں، فثبت الاقدام ان لاقینا، اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو اگر ہماری مڑ بھیڑ ہو، والقیا سکینۃ علینا، اور ڈال سکینت ہم پر، انا اذا سیح بنا ابینا، انا اذا سی بنا، بے شک ہم جب چیخا جائے ہمارے ساتھ، ابینا ہم انکار کرتے ہیں، پھر ہمیں ترس نہیں آتا جب یہ چیختے ہیں نا، چلاتے ہیں جب ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں، ہاں جی پھر ہمیں ترس نہیں آتا، وبالسیاح اولوا علینا، سیائے اولو علینا، اور چیخو پکار کر کے یہ ظالم ہمارے خلاف میدان میں آ گئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الصاعق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے یہ شعر پڑھنے والا؟ قالوا عامر بن الاقوى، لوگوں نے کہا جی عامر بن اقوا۔ قال یرحمہ اللہ، قال رجل من قال القوم، یرحم اللہ، آپ نے فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس پہ، رحم کرے۔ صحابہ کو پتہ چل گیا بس اب یہ شہید ہو جائے گا، نبی نے دعا کر دی اللہ اس پہ رحم کرے، اب یہ زندہ نہیں بچے گا۔ قال رجل من القوم وجبت یا نبی اللہ، ایک آدمی نے کہا لوگوں میں سے واجب ہو گئی یعنی شہادت جنت، اے اللہ کے نبی، لولا امتعتنا به، لولا امتاتا نہ به، بھی، کیوں نہیں آپ نے فائدہ حاصل کرنے دیا ہم کو ساتھ اس کے، یا رسول اللہ کو اور کو 2 4 10 سال زندہ رہتا تو ٹھیک نہیں سی۔ فاتینا خیبر فحاشرناہم، پھر کیا ہوا، ہم آئے خیبر میں، ہم نے ان کا محاصرہ کیا، حتی اصابتنا مخمصۃ شدیدۃ، حتی اصابتنا مخمصۃ شدید، یہاں تک کہ ہمیں سخت بھوک لگ گئی، ثم ان اللہ تعالی فتحها علیہم، پھر اللہ نے خیبر کو ہم پہ فتح کر دیا، فلما امس الناس مساء اليوم جب لوگوں نے اس دن کی شام کی، الذی فتحت علیہم، جس دن کس دن کی شام، جس دن ہم پہ خیبر فتح کیا گیا، اوقدوا نیرانا کثیرۃ، لوگوں نے بہت زیادہ جلائی آگیں، آگ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه النیران علی ای شیء، یہ کیسی آگیں ہیں، کس چیز پر جلائی جا رہی ہیں؟ توقدون قالوا علی لحم، اللہ اللہ میں، لحم، پڑھیں آگے، اللہ اللہ میں، بس، اللہ اللہ من، گوشت پر، گوشت پر، قال علی ای لحم، اب کس چیز کا گوشت؟ قالوا لحم حمور الانسیۃ، نہیں، لحم ہومور الانسیت، یہ سارا مضافل ہے، ہومور الانسیہ یعنی گھر کے گدوں کا گوشت، گھر کے گدوں کا گوشت یعنی گھریلو گدوں کا گوشت، بامورت اللہ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم احریقوها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیگوں کو بہا دو واکسیروها، اور انہیں توڑ دو، یہ حرام ہو گئے، گدے حرام، پہلے حرام نہیں تھے، آج کے بعد یہ حرام ہے، قیامت تک حرام ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ او نحریقها یا رسول اللہ ہم ان کو بہا دیں ونغسلها اور دھو دیں، قال صرف بہا ہی دیں، توڑے نہ، دھو دیں، یہ کافی نہیں؟ قال اوذاک فرمایا ٹھیک ہے، وضا کا ٹھیک ہے۔ فلما استصاف القوم کان سیف عامر کثیر، جب لوگ آمنے سامنے ہوئے، اب عامر کی شہادت ہو رہی ہے،
تو تھی عامر کی تلوار چھوٹی، عامر کی تلوار چھوٹی تھی، فتناول به ساق یہودی، تو انہوں نے مارا اس کو ایک یہودی کی پنڈلی پر، کہتے ہیں وہ مرحب تھا جو اپنے آپ کو ہزار کے مقابل سمجھتا تھا، یضربہ تاکہ اس کو مارے، فیرجع ذباب سیفہ، تو لوٹ آئی ذباب السیف فیہ، سفہ نہیں، ان کی تلوار کی نوک فاصاب عین رکبتہ، اور آ لگی عامر کے گھٹنے کی آنکھ پر، گھٹنے کے اوپر والے سے پر لگی، فمات تو وہ شہید ہو گئے۔ قال فلما کفلوا قال سلمۃ رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں جب لوگ لوٹے تو سلمہ کہتے ہیں دیکھا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وهو آخذ بیدی، اور آپ پکڑے ہوئے تھے میرا ہاتھ۔ قال ما لک قلت له فداک ابی و امی، آپ نے فرمایا خیر ہے تجھے سلمہ، بڑا پریشان ہے، میں نے کہا آپ پہ میرا ماں باپ قربان۔ زعموا ان عامرا حبط عمله، لوگ کہتے ہیں کہ عامر کے اعمال تباہ ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو خود ہی مار دیا، لوگ کہہ رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذب من قالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جھوٹ بولا جس نے ایسا کہا، وان له لاجرین اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے، وجمع ڈبل اجر بین ہے گیا۔ اصبعی، آپ نے اکٹھی کی، جمع کی دو انگلیاں، انہ لجاہد مجاہد، بے شک وہ تو ہاں جی مشقت اٹھانے والا مجاہد ہے۔ کل عربی مشا بہا مثلہ، ہائے ہائے، کم ہی عربی جو چلا اس جیسا۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا حاتم قال نشأ بہا، یعنی کم ہی عربی جو پیدا ہوا عامر جیسا، ایو جے ماما نے کو روز روز جمنے نے، عامر ہی ہے، یہ شہید ہے، جنتی ہے، یہ واسطے ڈبل اجر ہے۔ لو جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ آج انشاءاللہ امید ہے کہ تراویحیں ہوگی، ہم پڑھیں گے اور رمضان کے مزے لیں گے، بہاریں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں بار بار یہ ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ ہاں جی تراویح، نماز تراویح انشاءاللہ لائیو پڑھی جائے گی، نماز تراویح لائیو پڑھی جائے گی، تو کمنٹ دیکھ لیں۔ ہاں جی محمد اشفاق صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ابو بکر کیڑا؟ اچھا ابو بکر صاحب جی، السلام علیکم ابو بکر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ابو بکر صاحب بولا صاحب آپ ٹھیک ہیں جی؟ فیصل شاہ صاحب السلام علیکم۔ تراویح انشاءاللہ لائیو ہوگی، ٹائم پتہ نہیں، چلے ٹائم بھی 8:30، ٹھیک ہے 8:30۔ ہاں جی 45 منٹ جی 8:45 اچھا 8:45 ہاں جذبات ہو گئے سب، مطلب 8:30 پروگرام شروع ہو جائے گا۔ لو جی حافظ صاحب آپ کو ایک نظم سنائیں، آپ صاحب سنائیں گے جی؟ آپ سب سنائیں گے، سناؤ گے کہ نہیں؟ کون سناؤ گے؟ ان کا پڑھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اج اسی تراویحاں بھی پڑھنیاں نے اللہ دی رحمت نال، جویں ساتھ محترم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سب نام پیارے لگدے سب نام پیارے لگدے سب نام پیارے
رہے گا وائی فائی ایویں نہیں ہونا. اچھا چلو چلو لے. سب نام پیارے لگدے نے اے وکھرا نام دا اللہ دی باد زمانے وچ ایویں ہو گیا نا بات ٹھیک سی نا. اللہ دی باد زمانے وچ اے چرچا محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے وکھرا نام محمد دا اے وکھرا نام محمد دا. ان مالو زر دی لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی توڑ نہیں. ان مالو زر دی لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی توڑ نہیں. زر مال دشایاں بل جانا زر مال دشایاں بل جانا جو بندہ غلام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے باد زمانے وچ اے چرچا محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اے چرچا محمد دا. سب نام پیارے لگدے نے اے وکھرا نام محمد دا. سنگ دل وی کول جے آبندے مکھ تک لیندے دل دے لیندے. سنگ دل وی کول جے آبندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے. کافر وی راتی لک لک کے دشمن وی راتی لک لک کے آسن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے وکھرا نام محمد دا. محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا. سبحان اللہ. محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا. پھاڑ کے تن دیاں لیرانوں پھاڑ کے تن دیاں لیرانوں کیتا خوب احترام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اے وکھرا نام محمد دا. اے پوری حسرت کر مولا بنوالے اپنے گھر
اپنے گھر مولا جاوے کے بلال او منظر جاوے کے قاری محمد اکبر صد او منظر جتے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دے